نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے صاحبزادے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام علی بن حسین تھا، زین العابدین یہ ان کا لقب رہا، کی سیرت چل رہی ہے۔ کل بھی پارٹ نمبر 1 پہ بیان ہو گئی تھی بہت ساری باتیں۔ آج سے انشاءاللہ کربلا سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر کس انداز میں ہوا اس پر بات ہوگی۔ یاد رکھیے، ان حضرات اہل بیت کو کربلا سے کوفہ لایا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے جب حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے کہا، اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ ظالم کے الفاظ سنیے آپ۔ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا، تکبر دماغ پہ چڑھ جاتا ہے تو اس وقت پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، تو اس نے متکبرانہ لہجے میں، بڑے مغرورانہ لہجے میں یہ بات منہ سے نکالی کہ اللہ نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا، آپ خاموش رہے۔ کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں، وہ میرے اور بھائی تھے، جیسا کہ میں نے کل کے بیان میں کہا تھا کہ یہ 2 بھائی تھے، دونوں کا نام علی بن حسین تھا۔ ان کے فرق کرنے کے لیے ایک کو علی اکبر کہا جاتا تھا، دوسرے کو علی اصغر۔ جو بڑے والے تھے وہ شہید ہو گئے، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، ان کو پھر علی اصغر بھی کہا جاتا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کی جان کو اس وقت ہی قبضہ کرتا ہے، اللہ کسی جان کو اسی وقت ہی قبض کرتا ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار کے سوا کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو وہ ظالم بگڑنے لگا، بگڑ گیا کہ میں، اور ان کے قتل کا ارادہ بھی نہیں، حکم جاری کیا کہ ان کو بھی قتل کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور آپ کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو کر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے ایسے چمٹا لیا اور کہا کہ ظالم، ابھی تک تیرا یہ جی نہیں بھرا، ابھی تک تو سیر نہیں ہوا، ہاں، آل نبی آل رسول کے خون سے تمہارا جی نہیں بھرا۔ ظالم، ایک بچہ ہے امام صاحب کا بیٹا، اس کو بھی تو شہید کرنے لگا ہے، ہاں، پہلے تم ہم عورتوں کو شہید کرے گا، بعد میں تو اس کو شہید کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس خاندان کو پھر تو کس کے ساتھ روانہ کرے گا؟ تو بعد میں اس کا ارادہ تبدیل ہوا، تو اس نے کہا، یزید ابن زیاد نے کہا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں۔ پھر اس جو ہے لوٹے ہوئے لشکر کو ابن زیاد نے حضرت علی بن حسین سمیت اہل بیت کے ان مستورات کو یہاں کوفہ سے یزید کے پاس شام بھجوا دیا۔ جب یزید کے پاس پہنچے تو کافی دن یزید کے پاس رہے، یزید مہمانی کرتا رہا، کھانے وغیرہ کھلاتا رہا، لیکن یہ اس کا کھانا کھلانا، یہ اس کا اکرام کرنا، یہ سب کچھ ایک منافقانہ چال تھی۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب روانہ کرنے لگا اس لشکر کو، تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیتے، ان کے مطالبے کو مان لیتے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی بات ہی ہے، اوپر کی بات ہی، لیکن پھر اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے مدینہ طیبہ میں آخری عمر کے اندر بھی اس نے ظلم کرایا،
لشکر بھیجا، فوجی دستہ بھیجا. اس نے 3 دن اس فوجی دستے نے مدینہ طیبہ پر ظلم ڈھائے. ان بدبخت فوجوں نے عزت تک عورتوں کی لوٹ لی اور غیر معمولی قتل عام کروایا. تو اس کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیچھے ان کے ساتھ کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ یہ خیر خواہی والا معاملہ کر رہا تھا، یا تو وہ اللہ جانتا ہے دل سے کہہ رہا تھا یا اوپر سے کہہ رہا تھا، لیکن اگلے اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقانہ چال تھی. اور ایسے ہی ہر دور میں اس طرح کے لوگ چلے ہیں کہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اور ساتھ بھی ہوتے. آدمی دشمنوں سے بچ سکتا ہے لیکن منافق سے نہیں بچ سکتا. منافق کی چال ہی بڑی مشکل ہے. تو انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 انشاءاللہ کل آئے گا اور اس پر انشاءاللہ پھر مزید امام صاحب کی سیرت کو بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق.